على سفر فعدة من ایام اخر۔ روزے مخصوص دنوں کے اندر ہے، وہ چند دن گنتی کے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے اندر ہی ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان کے مہینے کے اندر جو تم میں سے شدید بیمار ہو یا سفر پر ہو، وہ روزہ بیماری یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، فعدۃ من ایام اخر، وہ اس گنتی کو دوسرے دنوں کے اندر پورا کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی بہت کمزور ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح تفسیر فرمائی ہے کہ وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو، یا وہ عورت جو حاملہ ہو، اس مشکل کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکی، یا کوئی بھی ایسی شخص جو بہت بیمار ہو، یا جس کو صحت مند ہونے کی امید نہ ہو، بہت لاغر ہو، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بالغ ہے، عاقل ہے۔ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا فدیہ کے طور پر ادا کرے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی روزہ بھی رکھ لے اور ساتھ کسی کو کھلا بھی دے، خوا بھی دے، افطار کرا دے، فہو خیر لہ، وہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی جو بیمار ہے، جو سفر پر ہے، جو طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ روزہ رکھ لے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے، یعنی اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے اندر سکت ہے، تو روزہ رکھ لے، اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے۔ آج کے درس کے اندر چند مسائل رمضان کے بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی شرط ہے روزے کی نیت کرنا۔ جو فرضی روزہ ہے نا، فرضی رمضان کے، اس کی نیت کا شرط کرنا فجر سے پہلے، فجر کے اذان سے پہلے ضروری ہے۔ اور نیت کا تعلق الفاظ کے ساتھ نہیں، نیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ نیت کا ہمارا ارادہ ہوتا ہے۔ اور عام معاشرے میں روزہ رکھنے کی نیت کیلنڈروں پر لکھی ہوتی ہے، وہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ کوئی بھی نیت اس کا تعلق دل کے ساتھ کا، زبان کے ساتھ کوئی نیت ہے ہی نہیں۔ ہاں، نفلی روزے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ظہر سے پہلے کبھی آپ کھانا نہیں کھایا ہوتا تھا تو روزہ رکھ لیتے تھے، تو کبھی آپ نے رکھا ہوتا تھا، اس سے پہلے افطار بھی کر لیتے تھے۔ یعنی نفلی روزے کے اندر اس کی نیت کے اندر کس کی کمی پیشی کی اجازت ہے، گنجائش ہے، ثابت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسخروا فإن السحور برکۃ، سحری کیا کرو، سحری کے اندر بہت برکت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ پی کر ہی کرو۔ ہاں، وہ بات علیحدہ ہے کہ کسی کو جاگ نہیں آئی تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اسی طرح۔ اور برکت اور بہتر عمل یہی ہے کہ سحری کرنا، چاہے تھوڑی سی کرنا۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ممکن ہوتا اتنا تخیر کے ساتھ کرتے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر کہ جو تم میں سے روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے. اس کے اندر ایک دو اور بھی مزید مسائل ہیں. جو بندہ روزہ رکھتا ہی نہیں، بالغ ہے، عاقل ہے، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا، ایک تو پہلے بیان کیا تھا نا، وہ ساری زندگی بھی بعد میں نفلی روزہ رکھے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میرے پاس رب کے دو فرشتے آئے، میں سویا ہوا تھا، انہوں نے آ کر مجھے اٹھایا، تو مجھے اٹھا کر وہ ایک پہاڑ کی طرف لے کر چلے گئے. مجھے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھو. آپ نے فرمایا میں تو نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا آپ چڑھیں، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. کہتے میں ان کے ساتھ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا. وہاں عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی. آگے گیا، میں نے دیکھا کہ کچھ بندے چلا رہے تھے، انہیں الٹا لٹکایا ہوا تھا اور ان کے بچوں کو چیرا جا رہا تھا. مجھے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے روزے نہیں رکھتے یا کھاتے پیتے رہتے ہیں. اس کی یہ سزا بیان کی گئی. پھر ایک یہ ہے کہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہے. روزہ جیسا کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا روزے کی حالت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک غلام آزاد کر. کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کر سکوں. پھر کہا کہ تو 2 مہینوں کے تسلسل کے ساتھ روزے رکھ. کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزور ہوں، میں 2 مہینے کے روزے بھی تسلسل کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، میرے اندر اتنی استطاعت اور طاقت نہیں کہ میں کسی کو کھانا کھلا سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ جو راوی حدیث بیان کرتا ہے کہتا ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تھوڑی دیر گزری ایک آدمی آیا، اس نے کھجوروں کا ٹوکرا تھیلا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہے؟ آپ نے اسے اشارہ کر کے بلایا. کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں ہی موجود ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ اور تیری بستی کے اندر جو غریب ہیں ان کے اندر جا کے یہ تقسیم کر دو، انہیں کھلاؤ. کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے اندر سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا. یہ آپ نے سے اسی کے لیے خاص کیا ہے، وگرنہ جو روزہ توڑے گا جان بوجھ کر تو اس کا یہ کفارہ ہے. تو جو کسی عذر کی وجہ سے کھولے گا تو وہ صرف ایک دن یا کہ بہت بیمار ہو گیا ہے، اس کا مرنے کا ڈر ہے، یا کوئی بیماری بہت بڑھنے کا ڈر ہے، اسے روزہ افطار کر لیا، اس کی یہ سزا نہیں ہے. اس کا وہ اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لے گا. یعنی جس نے روزہ توڑا کسی بھی صورت میں تو اس کی اور جو کل مسئلہ بیان کیا تھا ایک اپنی بیوی کو ماں اور بہن کہنا، اظہار کرنا، اس کا بھی کفارہ یہی ہے، روزے کا اور اس کا کفارہ یہی کیا.
پھر اللہ رب العالمین نے سحری افطاری کے متعلق کہا، ایک تو افطاری کے وقت دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کی عادت میں اللہ ویسے ہی بہت زیادہ دعا قبول کرتا ہے، اور افطاری کے وقت بہت، اور صحابہ اکرام کا معمول تھا چھوٹے بچوں کو ساتھ بٹھا کر دعا کیا کرتے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کرنے میں تاخیر نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ ڈانٹا اور تنبیہ کی کہ جو افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ افطاری تاخیر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا، روزے کا افطار کا وقت ہو گیا، تو جان بوجھ کر انتظار کرتا رہے، تاخیر کرتا رہے، اور تاخیر میں جلدی کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں تو پہلے افطار کر لو، جب ٹائم اس کا ہو جائے تو فوری طور پر افطاری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو افطاری کراتا ہے، جتنا روزہ رکھنے والوں کو ثواب ہے اتنا ہی افطاری کرانے والے کو بھی ثواب ہے۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان اجود الناس بالخیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائی اور نیکی کے کام سب سے زیادہ کرتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ النَّاسِ فِي رمضان، اور رمضان کے مہینے کے اندر، یعنی رمضان کے دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کرتے، اور رمضان کی ہر رات یلقاہ جبریل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر جبریل علیہ السلام ملاقات کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے بھی اور قرآن سناتے بھی۔ پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ آپ، اس صحابی بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی طوفان کی طرح، یعنی شدت بیان کی، اتنی تیزی کے ساتھ آپ نیکی کرتے، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت کرتے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو یہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔